اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریکی نہیں ہو سکتا. آخر نبی تو ایک ہی ہوگا اس اعتبار سے بھی, اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا ہے, دو تو کامل نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل, اتمام, تتمیم, اکمال یہ لفظ بہت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی آپ نے دیکھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں. تو اکمال اور تتمیم, اتمام اور تتمیم یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ. اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے, متفق علیہ. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل القصر. آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء اور رسول کی مثال ایک محل کسی ہے. احسن بنیانہ, اس کی عمارت بڑی عمدہ, بہت خوبصورت, ریلا زیب, ریلاویز. وترک منہا موضع لبنۃ, لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا, کچھ اینٹوں کا جگہ خالی. فطاف بہ النظار, نظار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو. فیتعجبون من حسن بنیانہ, وہ بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے, کوئی عالیشان قصر بنایا ہے. اللہ موضع تلک لبنہ, لیکن یہ کیا ہے یہاں پر, یہ کمی, یہ خلا, یہ کہے کے لیے. فکنت انا صدقت موضع لبنہ, دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان, میرے ذریعے سے یہ عبارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے. وختم بہ الرسل, اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وَأَنَا اللَّوْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی, میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی. اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا ہیں, کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت. اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا. 3 مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں. 2 مظہر نبوت کی تکمیل, ایک مظہر رسالت کی تکمیل, اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے, وہ اب میں بیان کرتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے, نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ, اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا. نبی کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے, علمی مسئلہ ہے, میری بات ہے, میرا موقف ہے, میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں, اس وقت نہیں جاؤں گا. لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے, بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ نبی اور رسول 313, تقریباً 1 لاکھ نبی تو وہ ہے جو رسول نہیں ہے. لیکن جو رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے, تعلق کیا ہے, اس کو میں اپنے یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں, ایک کا رخ ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے. نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے, وہی آ رہی ہے, اس لیے میں نے اس کو یوں کیا آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف. لینے والا حصہ, پہنچانے والا حصہ رسالت. رسالت کے معنی پیغام پر, پیغام پہنچاؤ. یہی بحث جو ہے تصوف میں چلتی ہے, نبوت بلندر ہے یا رسالت. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے, اونچا مقام ہے. رسول کل 313 ہیں, نبی تو 1 لاکھ نہیں ہے. اصلا نبوت افضل ہے, کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں, مولانا روم, نبوت کا رخ اللہ کا, یہ اینٹینا ادھر سے ہے, اور ادھر جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, یہ نزول کے مقام پر ہے. غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے, اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رسالت مرتبہ نزول میں ہے, نبوت مرتبہ عروج میں.